بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے لشکر میں موجود ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص ہمارے خانوادوں کے وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن، ہمارے اس مبارک محفل کا حصہ بنے۔ میں ان تمام لوگوں کو کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، جو پریشان ہیں اپنے مالی حالات کی وجہ سے، اپنے روحانی مسائل کی وجہ سے، اپنے جسمانی بیماریوں کی وجہ سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 29 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا سفینہ نجات المسائل سیزن 2 بھی اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور آج 28 ٹرانسمیشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور جو لوگ سفینہ نجات المسائل میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلے سیزن کی پوری 50 ایپیسوڈ پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ اگر وہ اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو وہ ان ویڈیو کی طرف بھی اپنا رخ کر سکتے ہیں۔ اور سیزن 2 میں بھی الحمدللہ ہماری آج 29ویں ہے، اور یہ بھی جب 50 اپنی کمپلیٹ ہو جائیں گی، پھر ہم سیزن 3 کا آغاز کریں گے۔ تو ابھی ہمارا سفر تھوڑا باقی ہے۔ یقیناً سفینہ نجات المسائل میں کہ آپ کے مسائل کے مطابق، آپ کی پریشانیوں کے مطابق، آپ کے حالات اور معاملات کے مطابق میں آپ کو ایک عمل تعلیم کرتا ہوں کہ جو کسی نہ کسی لوگوں کی پریشانیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کہ جس کے لوگوں کو اشد ضرورت ہوتی ہے، کہ جو لوگ خود عمل کرنا چاہتے ہیں وہ خود کر سکتے ہیں، اور جو خود نہیں کرنا چاہتے پھر وہ عمل اسکرین پر نمبر موجود ہے، رابطہ کر کے اپنی ڈیٹیلز بتا کر آپ وہ اپنے مسائل کا چھٹکارا ہم سے معلوم کر کے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو اس حال میں پریشان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا، تو میں اپنی ویڈیو کے ذریعے جس مقاصد کے لیے، جس معاملے کے لیے وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مسائل میری ویڈیوز میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے لازمی بات کرنا چاہتے ہیں اپنے علاج کے سلسلے میں، اپنے روحانی مسائل کے سلسلے میں، اپنی پڑھائیوں کی وجہ سے، یا اپنے ذکر و اذکار کی تعلیمات کے لیے، تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کا نام سفینہ نجات المسائل اسی لیے رکھا ہے کہ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ خاندان شاذلیہ سے تعلق رکھتے ہیں، شاذلی نسبت سے تعلق رکھتے ہیں، شاذلیہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں،
ایک اہم دعا کہ جسے دعائے حزب البحر کہتے ہیں وہ اسی خانوادے سے منسوب ہے۔ دعا حزب البحر نے اسی خانوادے سے عروج پائی۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمائی کہ جب امام حضرت ابوالحسن شاذلی آپ حج کے لیے روانہ ہوئے اور آپ بیچ مجدھار میں تھے، سمندر میں تھے، کہ طوفان اپنے آب و تاب کے ساتھ بھڑکتا ہوا آپ کی سفینہ کی طرف، یعنی کہ آپ کی کشتی کی طرف دوڑا، کہ جب طوفان اس حد تک آ گیا کہ اس کشتی کے غرق ہونے کا ڈر ہوا کہ اس میں جو لوگ موجود تھے سبوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، سب کے سب مایوس ہو گئے تھے کہ جب کوئی راستہ نہ دکھے، کہ جب یہ ہو کہ بس اب ہمارا سفینہ ڈوب جائے گا، اس وقت جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل ان کے لیے وسیلہ پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طوفان کے دوران ہی اسی کشتی میں موجود ایک اللہ کے ولی کہ جن کا نام حضرت ابوالحسن شاذلی تھا، آپ موجود تھے۔ تو بزرگ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حالت بیداری میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کو خواب کی صورت میں یا نیم غنودگی جو حالت ہوتی ہے اس کیفیت میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے حضرت ابوالحسن شاذلی کو دعا حزب البحر پڑھنے کا حکم دیا۔ باقاعدہ آپ نے خود دعا حزب البحر آپ نے پڑھوائی۔ حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حزب البحر شاذلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرف بہ حرف زبانی یاد کی، اور آپ نے وہ دعا حزب البحر اس وقت پڑھی کہ جب اس سفینہ کو، اس کشتی کو چاروں طرف سے سمندر میں طوفانوں نے گھیرا ہوا تھا، کہ جب آپ نے دعا حزب البحر پڑھی، اس دعا حزب البحر کی برکت سے وہ طوفان تھمنے لگا، اور تھمتے تھمتے وہ طوفان بالکل پرسکون حالت میں سمندر آ گیا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیاوی حالات، دنیا ایک سمندر کے مانند ہے، ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو جسم ہے، یہ سمجھ لیں کہ کشتی کے مانند ہے، اور وہ جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ سمجھ لیں کہ طوفان کے مانند ہے۔ اب تھوڑا سا اپنے آپ کو اس رخ میں دیکھیں آپ، کہ آپ جب پوری چاروں طرف سے جکڑے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر جو لوگ اس پریشانی کے عالم میں، اس طوفانی زندگی کے عالم میں، جب وہ جو لوگ حزب البحر پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل اس دعا حزب البحر کی برکت سے جیسے وہ کشتی کنارے پہ لگی، اس کشتی میں رہنے والوں کو، کشتی میں سوار ہونے والوں کو اللہ نے امن بخشا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود کا امن بخشتا ہے۔ وہ طوفان ختم ہو جاتے ہیں جو پریشانی، مشکلات اور مسائل کی وجہ سے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب وہ مسائل چاہے آپ کے روحانی ہوں چاہے جسمانی ہوں۔ تو جو لوگ حزب البحر کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں وہ لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا حزب البحر آپ کم از کم سال میں، سفر کے مہینے میں اس کی زکوٰۃ ادا کر لیا کرو۔ اور کامل ہے وہ شخص کہ جو حزب البحر کو مہینے میں 3 دن کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اور کامل ہے وہ شخص کہ جو ہر روز دعا حزب البحر پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ دعا حزب البحر کی میں نے بہت برکتیں سمیٹی، بہت برکتیں دیکھیں، اور اس کے بڑے عجائبات اس دعا حزب البحر سے منسوب جو ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں۔ اور دعا حزب البحر پڑھنے والے کو مشاہدات بھی بہت ہوتے ہیں، اور حقیقی مشاہدات کہ جو رب کی طرف سے ہوں، جو اولیاء کرام کی طرف سے ہوں، جو اس کے اپنے بزرگوں کی طرف سے ہوں۔ اگر آپ پریشان ہیں،
اگر آپ کی کشتی بیچ مجدھار میں ہے اور طوفانوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، آپ خود نہیں پڑھ سکتے دعا حزب البحر، تو اپنے گھر میں ہی دعا حزب البحر کا ختم رکھ لیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دعا حزب البحر کا ختم کیسے کریں؟ ایک عام شخص دنیا دار، اس کو نہیں معلوم، تو سب سے پہلے وہ ہمارے نیٹ ورک پہ دعا حزب البحر تلاش کرے، اور جب وہ اس کو حاصل کر لے، اس ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، یہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور دعا حزب البحر جس طرح ہم قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، ہم مختلف ختم کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف درود پاک کے ختم کا محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح آپ اپنے جو آپ کے محسن ہوں، جو آپ کے احباب ہوں، جو آپ کے دوست ہوں، جو آپ کے رشتہ دار ہوں، یعنی کہ جو آپ لوگوں سے جڑے ہوئے ہوں، ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے عام لوگوں کے لیے کہ جو سارے لوگ مل کے جمع کر کے 360 کچھ گنتی کے دانے رکھ دیں، جیسے ہم لوگ چیئیں رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ کھجور کی گٹلیاں رکھ دیتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ بھی ایسی گنتی کی کوئی چیز رکھتے ہیں کہ 360 دانے ہوں، اور تمام گھر کے فرد گول دائرہ بنا کے بیٹھ جائیں، یا اس مجلس میں، اس محفل میں جس طرح بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں، اور آپ پڑھتے رہیں اور 360 کی تعداد کو مکمل کر لیں۔ اس میں کسی بھی شخص پر کوئی قید نہیں کہ وہ کتنی دعا پڑھے۔ یہ عام لوگوں کا ختم ہے۔ اب ایک ختم عام لوگوں کا ہے اور ایک ختم ان کا ہے جو عام سے خاص ہیں، یعنی کہ جو باقاعدہ طور پہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب میں ان کی بھی ترتیب بتاتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک خاص طریقے کا ختم کرنا چاہتے ہیں جو درجہ اس میں آتا ہے، اول میں آتا ہے، وہ 3 بندے بیٹھ جائیں، اور 3 بندے بیٹھ کر ایک ایک شخص 120 120 120 کی تعداد 360 پوری مکمل کر لے۔ اب چاہے اس میں 2 گھنٹے لگیں، 4 گھنٹے لگیں، 6 گھنٹے لگیں، 8 گھنٹے لگیں، ایک ہی نشست میں بیٹھ کر اس کو پڑھ لیں۔ پڑھائی کے دوران اگر ان کو کسی قسم کی کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ جائیں اپنے حاجت کو پورا کریں، باوضو ہوں، دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں، پڑھتے رہیں، لیکن اس پڑھائی کے دوران گفتگو نہ کریں، اور اپنے ساتھ ایک پانی کا جگ رکھ لیں، اور جب پوری 120 کی تعداد مکمل ہو جائے تو اس میں دم کر لیں، اس کو پھونک لیں۔ ایک ختم اس کا یہ ہے جو سب سے بہترین ہے کہ 3 بندے بیٹھ کر پڑھ کے، اور پھر اس کا جو پانی ہے وہ تمام گھر والے استعمال کریں، گھر میں چھڑکیں۔ وہ پانی جو ختم میں حزب البحر کا ہو، اگر جس گھر میں جادو ہو، جس گھر میں شیاطین ہوں، جس گھر میں پریشان حال لوگ ہوں، اس کے گھر والوں کو پلایا جائے، اس گھر میں چھڑکا جائے، تو اس کی برکت سے ساری پریشانیاں، آزمائش سب آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک ختم کا طریقہ کار یہ ہے کہ 5 فرد بیٹھ جائیں، اور 5 فرد یعنی کہ ایک شخص 72 مرتبہ پڑھے گا۔ جب 5 لوگ 72 کی تعداد پڑھیں گے تو یہ 360 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ ایک طریقہ کار اس کا یہ ہے، ترتیب وہی ہے، طریقہ وہی ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، آپ کی حزب البحر کا ختم پورا نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ یہ خاص طریقہ کار سمجھا رہا ہوں میں۔ تیسرا اس کا خاص طریقہ یہ ہے کہ صرف 10 بندے بیٹھیں، 11واں نہ ہو، 9 نہ ہو، صرف پورے 10 ہوں، اور ان 10 بندوں کو یہ تعلیم کیا جائے کہ وہ 10 بندے بیٹھیں گے اور حزب البحر 36 مرتبہ ایک شخص پڑھے گا۔ تو 10 فرد، 10 افراد جو موجود ہیں، جب وہ 36 بار کی تعداد پڑھیں گے تو 360 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ 10 لوگ جو موجود ہوں وہ سیاہ لباس میں ہوں، یا پھر سیاہ لباس نہیں ہے پھر وہ احرام کی حالت میں ہوں، یعنی کہ جیسے ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرہ اور حج کرتے ہوئے ہم احرام باندھتے ہیں، اس احرام باندھ کے پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ کسی مسائل کے لیے پڑھ رہے ہیں، جادو کے لیے پڑھ رہے ہیں، جادو کے خاتمے کے لیے پڑھ رہے ہیں، شیاطین کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو خاتمے کے لیے، آپ نظر بد کے خاتمے کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، کسی مسائل سے نکلنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ سیاہ رنگ کا کپڑا پہن کر پھر آپ اس کو 10 لوگ اس کو اس طریقے سے پڑھیں۔ آپ دیکھیں کیسے پریشانی سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ 10 لوگ 36 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 10 مکمل ہو جائے گی۔
ختم کا طریقہ یہی ہے۔ اور اگر پانچواں طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اگر 20 لوگ ہوں، 20 فرد ہوں، تو 20 فرد، ایک فرد 18 مرتبہ یعنی کہ 18 ٹائمز ایک شخص پڑھے گا تو وہ حزب البحر کی ختم ہو جائے گا۔ اگر 30 لوگ موجود ہیں پورے تو ہر شخص 12 مرتبہ دعا حزب البحر پڑھے گا اور اس کو مکمل کرے گا۔ اور اگر 40 لوگ موجود ہوں تو ہر شخص 9 مرتبہ پڑھ کے اس کو ختم مکمل کرے گا۔ یہ اس کا ختم کا طریقہ کار ہے، اس کی ترتیب ہے۔ ایک ترتیب عام لوگوں کے لیے جو وہ سب مل کے جتنی چاہے پڑھ لیں لیکن تعداد 360 کی مکمل ہو۔ باقی مختلف کاموں کے لیے بزرگ اس طریقے سے فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے بہترین طریقہ جو میں نے اس معاملات میں دیکھا کہ اور میں نے لوگوں کو باقاعدہ بتایا کہ گھر کے اندر مثال کے طور پہ کسی کے اوپر کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا، کوئی آزمائش، سخت آزمائش آ گئی، تو وہ 10 فرد اپنے گھر میں جمع کرے اور 10 کو یہ حکم کرے کہ وہ سیاہ لباس پہنے، سر برہنہ رکھیں، سر پر ٹوپی نہ ہو، اور بیٹھ جائیں اور ایک بندہ 36 بار دعا حزب البحر چاہے دیکھ کے پڑھ لے یا زبانی یاد ہو تو زبانی یاد کر کے پڑھ لے۔ پڑھنے کے بعد پانی دم کر لے، اور پانی دم کرنے کے بعد جس شخص کے لیے کیا گیا اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان 10 کے وسیلے سے اور دعا حزب البحر کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ اب جب حزب البحر کا ختم ہو جائے اس کے بعد پھر کوئی میٹھا رکھ لیں، یا گڑ والے چاول بنا لیں، یا میٹھے چاول بنا لیں، یا کچھ بھی میٹھا رکھ لیں، یا کچھ کھانا گھر میں کھانے کو جو آپ کھاتے ہو وہ رکھ لو، اور پورا فاتحہ اصال کر کے بالخصوص حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصال کریں اور پھر دعا کریں۔ یہ ختم آپ کا یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پانی تو آپ نے یہ سمجھ لیں کہ مرض کے علاج کے لیے رکھا، ختم کے لیے آپ نے کچھ بھی کھانے پینے کا سامان رکھا، اس میں فاتحہ پڑھی جو فاتحہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے بعد ابوالحسن شاذلی کی روح کو اصال کر کے آپ کو لٹا کر پھر آپ کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہ سے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابوالحسن شاذلی کے وسیلے سے اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہے دعائے حزب البحر کا طریقہ کار اور ختم کا طریقہ۔ جو میرے پاس سوال آیا تھا تو میں نے تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیا۔